یہ جو آٹزم والے بچے ہیں یا آٹزم والے انڈیویجولز ہیں، دس از جسٹ اباؤٹ ڈفرینس. اب اگر آپ مختلف کو کہیں گے کہ یہ بیماری ہے، ایب نارمل ہے، تو پھر بڑا پرابلم آئے گا. اس وقت ہر بڑے شہر کی ہر دوسری گلی میں ایک آٹزم سینٹر کھلا ہوا ہے. ہائی فنکشننگ آٹزم ہے جس پہ 4 سے 6 مہینے کام کے ساتھ وہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے. آٹزم ایک ایسا لفظ ہے جسے ہمارے معاشرے میں اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. لوگ اسے یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اسے کوئی لا علاج بیماری سمجھ کر بچے کو گوشہ نشیں کر دیتے ہیں، یعنی آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آٹزم کے شکار بچے مختلف ضرور ہوتے ہیں مگر کم تر ہرگز نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن ہو گئے، نیوٹن ہو گئے، اس جیسی شخصیات کا اگر ہم ذکر کریں تو محققین کے مطابق بعض آٹزم نما خصوصیات ان میں بھی پائی جاتی تھی. اور آج کے دور میں دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے خود بتایا کہ وہ ایسپرگر آٹزم سنڈروم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو آٹزم اسپیکٹرم کا حصہ ہے. اور آج اسی حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر اسامہ بن زبیر. شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. آٹزم کی آج ہم بات کر رہے ہیں. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ دماغ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور جینیٹیکلی اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. اور ورلڈ آٹزم ڈے کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے آج یہ سیگمنٹ ارینج کیا، یہ بڑا ضروری تھا. ایک لفظ یاد رکھ لیں، ڈفرینس. جی سو یہ جو آٹزم والے بچے ہیں یا آٹزم والے انڈیویجولز ہیں، دس از جسٹ اباؤٹ ڈفرینس. ان کے سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، دنیا کو دیکھنے کا انداز، کام کرنے کا انداز میرے اور آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے. صحیح. تو اب اگر آپ مختلف کو کہیں گے کہ یہ بیماری ہے، ایب نارمل ہے، تو پھر بڑا پرابلم آئے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو جینیٹکس کی بات کی نا، تو ڈیفینیٹلی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. پھر آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، یا ہم ایک نئی بات کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو نہیں بچنے تھے وہ بچا لیے جاتے ہیں. جس طرح پری ٹرم لیبر ہے، جو بچے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مائیں جو 40-45 سال کی عمر میں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، یا ٹین ایج پریگننسیز. سو ان کے بچوں میں آٹزم ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور آپ لوگ تو بات کریں نا بچوں کی، میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کے سیگمنٹ میں ضرور بات کریں بڑوں کی بھی. چونکہ اب بہت سارے آٹزم والے بچے بڑے ہو کے دفتروں میں پہنچ گئے ہیں، اسکولوں سے. ان کے اپنے مسائل ہیں، ان پہ بھی بات کریں. بالکل اسامہ صاحب، ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے تو آبویسلی ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے بھی کہ ریزنز کیا ہوتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو تعداد ہے آٹزم کے بچوں کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں، اس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کچھ تھیوریز کہتی ہیں کہ دس از پارٹ آف ایوولوشن. اچھا. کچھ ٹائم آئے گا، اس کے بعد لوگ ہوں گے ہی ایسے. میں اور آپ جو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہم ڈیفرنٹ کہلائیں گے. یہ ایک تھیوری ہے. ابھی ہرگز ایسا نہیں ہے. ابھی چونکہ بہت سارے لوگ میرے آپ کی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہی نارمل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ڈیفرنٹ کہا جاتا ہے. اب جس طرح میں نے بات کی نا، ٹین ایج پریگننسیز ہیں، اولڈ ایج پریگننسیز ہیں، مدرز یوزنگ سگریٹس اور ڈرگز ڈیورنگ پریگننسیز ہیں، اسٹریس ڈیورنگ پریگننسی ہے. سو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آٹزم کے لیے. کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے میں آٹزم آتا ہے. اسامہ صاحب، یہ پوائنٹ آپ نے بہت زبردست ہائی لائٹ کیا، اور اگر تھیوری بھی ہے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی مختلف والی بات ہو گئی کہ جو میجورٹی میں ہوگا پھر وہ نیو نارمل ہوگا، وہ پھر ہمیں اب نارمل شاید سمجھیں گے اگر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اب نارمل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے یا ان کا لائف سٹائل ہے، اور وہ اسی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. آٹزم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تشخیص کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان میں خاص طور پر کون سے ایسے مستند ٹیسٹ ہوتے ہیں، دستیاب ہیں کہ پتہ لگایا جا سکے کہ بھائی یہ بچہ یا یہ شخص جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے؟ تو دیکھیں، یہ آپ نے بڑا حساس موضوع چھیڑا ہے. اس وقت ہر بڑے شہر کی ہر دوسری گلی میں ایک آٹزم سینٹر کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ اس ملک میں میرے آپ کے علاوہ شاید اسپیچ تھراپسٹ ہے، بیہیورل تھراپسٹ ہے، اے بی اے تھراپسٹ ہے. ٹھیک ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور آپ کو اس کے لیے ہیلپ چاہیے،
تو آپ ہر دروازہ ناک نہیں کریں گے. ناک نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اس کو ایک پراپر سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, بیہیورل تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ, ایک ٹیم کی ضرورت ہے. ٹیم کی ضرورت ہے. تو اس کے ڈائگنوسس میں اٹس مینلی کلینکل ڈائگنوسس. ٹھیک ہے. بچے کو دیکھا جاتا ہے, بچے سے بات کی جاتی ہے, ماں باپ سے بات کی جاتی ہے, پھر کچھ کنڈیشنز رول آؤٹ کی جاتی ہیں. بہت سارے بچے جن کا سماعت کمزور ہوتی ہے, جن کو سنا نہیں جاتا, ان کو آٹزم کر کے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جی. بہت سے بچے جن کو ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے, ان کو آٹزم کر کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سو ایک سائیکائٹرسٹ انوالو ہوگا, سائیکالوجسٹ انوالو ہوگا, پھر کچھ اسٹرکچرڈ ٹولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جن میں لوگ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے ذریعے بچے کا ڈائگنوسس ہوگا اور پھر مینجمنٹ سٹارٹ ہوگی, تو فائدہ ہوگا, چیزیں آگے بڑھیں گی. اور اگر آپ یہ ہر گلی میں جو آٹزم سینٹر کھلا ہوا ہے وہاں چلے جائیں گے تو پھر آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں ویسٹ ہوں گے. اچھا ڈاکٹر اسامہ, ہمیں یہ بھی بتائیے گا, ایک تو آٹزم کی تشخیص کے حوالے سے, ڈائگنوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک اسکرین ٹائم کا جو بہت زیادہ استعمال ہے, یہ بچوں میں آٹزم جیسی علامات پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے. پھر کچھ اسپیسیفک لیبل بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کارٹون سیریز ہیں, ان کو دیکھنے والے جو بچے ہیں ان میں زیادہ جو ہے آٹزم پایا گیا ہے. کیا یہ باتیں درست ہیں؟ یہ کس پیمانے پہ رکھ کے ان کو دیکھا گیا؟ دیکھیں, یہ ورچوئل آٹزم کے نام سے ایک ٹرم بھی کوائن کر دی گئی ہے جی, لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. کچھ سائنٹیفک پیپرز میں ہے, کچھ آرٹیکلز پبلشڈ ہے, لیکن ابھی تک کتابوں میں یہ اینٹیٹی نہیں ہے. یہ بیماری جو ہے نا, اٹس موسٹلی ان سائڈ ہیومن بینگ, اٹس جینیٹک, اٹس بایولوجیکل. ہاں, وہ چیزیں بڑھا سکتی ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں کہ ایک بچے کا بات چیت کرنے کا کمیونیکیشن سٹائل ڈیفرنٹ تھا, آپ نے اس کو گیجٹ پکڑا دیا, اس سے وہ بالکل جو آپ کے قریب ہو سکتا تھا, روٹین کے قریب ہو سکتا تھا, وہ اور دور ہو گیا. سو اسکرین کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کاز نہیں کرتی. یعنی کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو پرسیو کرنا چاہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, ان کا بیہیویئر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اگر ہم بات کریں نا, کہیں نہ کہیں معاشرے کا ایک جو رویہ ہوتا ہے نا, وہ آٹزم کے بچوں کے لیے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اسکولز کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے جی نارمل بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, یا آٹزم کے لیے کوئی الگ ایسے اسکولز ہوں جہاں یہ بچے جائیں. کتنا ضروری ہے کہ یہ نارمل بچوں میں رہیں اور انڈرسٹینڈ کریں؟ یہ ڈفرینس کرنا غلط نہیں ہے معاشرتی رویہ اگر ہم دیکھیں تو؟ اچھا, پہلے تو نا آپ مجھے بتا دیں کہ نارمل بچے کیا ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو ہر بچے کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. تو ایک نا رول آف تھم سمجھ لیں, ہمارے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ بھی, کہ اگر تو آٹزم کے ساتھ ماڈریٹ ٹو سیویئر لرننگ ڈسیبلٹی ہے, بچے کے اندر مینٹل ریٹارڈیشن ہے, وہ سی پی چائلڈ ہے, اس کا دماغ پوری طرح سے بنا ہی نہیں ہے, تو اس آٹزم کو نارمل دھارے میں لانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آٹزم کے ساتھ لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہے یا ہلکی سی مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹی ہے, تو اس بچے پہ محنت کر کے اس کو نارمل اسکول میں چلایا جا سکتا ہے. صحیح. میرے پاس جب آتے ہیں نا بچے, میرے پاس پورا آٹزم سینٹر ہے, ایک پوری ٹیم ہے. اچھا. تو سب سے پہلے میرے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے, تو میں پیرنٹس کو بتاتا ہوں کہ 10 میں سے 8 چیزیں ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کر سکتا, جو 2 کر سکتا ہے نا اس کو ڈھونڈیں گے اور اس پہ کام شروع کریں گے. صحیح. تو ہم سے وہ 2 مس ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر اسامہ, یہ بھی بتائیے گا کہ ویکسینیشن سے متعلق بھی, کووڈ کی ویکسین سے متعلق بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں. پھر یہ جو بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بہت ساری باتیں سن رہی ہیں. کیا یہ کاز کر سکتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی کوئی, ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں بھی کوئی اس وجہ سے کوئی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آٹزم کو ٹریگر کرے؟ دیکھیں, میں اپنے سارے پیشنٹس کو اور سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ ساتھ والے گھر کی آنٹی کی باتیں نہ سنیں اور باقی لوگوں کی باتیں نہ سنیں. آپ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کر لیں. چیٹ جی پی ٹی آپ کو محلے کی آنٹی سے بہتر انفارمیشن دے دے گا. سو فی الحال ٹل ڈیٹ کسی ویکسینیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بہت پہلے ایک مہم چلی تھی کہ جو ممپس, میزل, روبیلا, MMR کی ویکسین ہوتی ہے, وہ کاز کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں, وہ بہت بیماریوں سے بچیں گے. آٹزم کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر وہ سارے ہیں جو ہم پروگرام کے شروع میں بات کر چکے ہیں.
डॉक्टर सामा, आपने वैसे चैट जीपीटी की बात की है और मोहल्ले की आंटी की बात की। अब तो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी को ऐसे ही करते हैं कि मोहल्ले की आंटी की तरह बताओ, अबे तबे करके ऐसे बता, ये बता, यूं कर। तो वो जैसे प्रॉम्प्ट करे ना, वो वैसे बिहेव भी करना शुरू हो जाता है। इसमें जी जी, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास आजकल डीएचए बैरिया की जो मॉम्स है ना, वो अपने बच्चों को लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब इसको ऑटिज्म डायग्नोज कर दें। मैं कहता हूं भाई क्यों कर दें, भाई ये आजकल एक फैंसी डायग्नोसिस है, स्वैग है। सो आप बच्चे को अगर वो बातचीत नहीं कर रहा तो उसकी स्पीच थेरेपी पे काम करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे। आप क्यों लेबल लगाना चाहते हैं? क्यों लगाना, वाकई ये तो बहुत वैसे डिफरेंट आपने एक बात बताई है। अच्छा, अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं या बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं, बच्चा क्या मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है अकॉर्डिंग टू, जैसे अब हम तो क्योंकि इनके लिए अलग नॉर्मल है, हर इंसान का अपना नॉर्मल है और हर इंसान का अपना ठीक है, तो आप तो माहिर हैं, ये बात ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन में बच्चा कैसे बिहेवियर उसका बदल सकता है, बेहतर हो सकता है अगर पता लग जाए कि ये ऑटिज्म का बच्चा है। देखें, मुकम्मल ठीक तो मैं, आप और उजैर भाई भी नहीं है। मुकम्मल ठीक कोई नहीं होता, ठीक है। सो हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नियर आज का एक्सेप्टेड नॉर्मल करना है जी। सो उसके लिए जितनी जल्दी काम शुरू होगा, सही, सबसे पहले डायग्नोसिस कि ये हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, ये जेन्युइनली एक ऑटिज्म का बच्चा है। फिर हमने बात कर ली कि स्पेक्ट्रम है, ठीक, एक वो बच्चा है जो ऑटिज्म विद सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसकी हम बहुत मदद नहीं कर सकते। सही, एक बच्चा है जो एस्पर्जर्स है, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, जिसपे 4 से 6 महीने काम के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। ठीक, सो उस पाथवे को जितनी जल्दी शुरू करेंगे, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, इवन हमने पहले टीएमएस पे बात की थी, हम टीएमएस से भी उन बच्चों की मदद करते हैं। तो ये एक जर्नी है। मैं अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ कि ये एक मैराथन है, ठीक है, 100 मीटर रेस नहीं है, जी तेज नहीं भागना, सही, स्लोली ग्रेजुअली बच्चे को लेके चलें। बिल्कुल, ये एक स्लो प्रोसेस है और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब।